یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس آفیسر بننے کے لیے ISSB ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ مگر ISSB ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ اس میں سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ سوال کیا پوچھے جاتے ہیں؟ اس میں کامیاب ہونے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ کون سی خوبیاں، سکلز یعنی صلاحیتیں ایسی ہیں جو آپ میں ہوں تو آپ کی کامیابی پکی ہے؟ کیا ان سکلز کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ زیادہ تر کینڈیڈیٹس اس ٹیسٹ میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں جو کسی کینڈیڈیٹ میں ہو تو وہ فوراً ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ کیا امیر غریب کا فرق کیا جاتا ہے؟ کتنے فیصد لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے فیصد ناکام؟ دوسری بار ٹیسٹ دینے والوں کا پاسنگ ریٹ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور ISSB ٹیسٹ سے متعلق تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویور، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ISSB ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کی تینوں آرمڈ فورسز میں کمیشنڈ آفیسر کی سلیکشن کے لیے جو بورڈ ہے اسے کہتے ہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یعنی ISSB۔ ان بورڈز کی تعداد 4 ہے جو کوہاٹ، گجرانوالہ، ملیر کراچی اور کوئٹہ میں قائم ہیں۔ ISSB ٹیسٹ ملک کا واحد ٹیسٹ ہے جو 4 روز تک چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، 4 دن تک۔ اس سے آپ خود ہی اس کی اہمیت اور مشکل ہونے کا اندازہ لگا لیں۔ آپ امیر ہیں یا غریب، اس ٹیسٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف اور صرف آپ کے ٹیلنٹ کو جج کیا جاتا ہے۔ ISSB میں سائیکولوجیکل انالیسس، آؤٹ ڈور ٹیسٹ اور انٹرویو سمیت مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پہلی بار ISSB ٹیسٹ دینے والے تقریباً 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور صرف 10% ہی پاس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ چلیں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ISSB ٹیسٹ آخر ہے کیا۔ وہ ٹیسٹ تو دینے چلے جاتے ہیں مگر وہاں پہنچ کر انہیں شوق لگتا ہے کہ اتنا مشکل ٹیسٹ، وہ تیاری بالکل نہیں کرتے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ اپلائی کرتے وقت کینڈیڈیٹس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں اپنے انٹرسٹ، اسٹرینتھس اور ویکنس میں کیا لکھنا ہے۔ جس نے کہا وہی لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، چاہے زندگی میں کبھی ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو لیکن ہابیز یا انٹرسٹ میں بک ریڈنگ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں جو بھی لکھ کر دیا اس پر انٹرویو میں ڈسکشن ضرور ہوتی ہے، اور اگر آپ نے غلط لکھ دیا تو مارے گئے، کیونکہ آپ کا انٹرویو لینے والے فوراً ہی جان لیتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا وہ جھوٹ تھا، کیونکہ آپ اس ٹاپک پر ہیلدی ڈسکشن نہیں کر سکتے، اور وہ اس لیے کہ کچھ پتا ہو تو کرے نا ڈسکشن۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ لکھیں۔ اگر آپ کو سپورٹس کا شوق ہے تو یہی لکھیں تاکہ جب اس پر ڈسکشن ہو تو اس کے متعلق آپ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں۔ رہی بات خامیوں اور خوبیوں کی، تو یاد رکھیں دنیا میں موجود ہر شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ سب سے پہلے یہ کریں کہ ایک کاغذ اور پین لیں اور جو خوبیاں کسی انسان میں ہو سکتی ہیں انہیں لکھ لیں۔ لیکن ذرا 1 منٹ رکیے، تو ابھی آپ نے اپنی خوبیاں نہیں لکھنی، آپ بس وہ خوبیاں لکھیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ذمہ داری کا احساس کرنا، ذہین ہونا وغیرہ۔ جب یہ لکھ لیں تو اس کے بعد خامیاں بھی لکھیں۔ یہ تمام کرنے کے بعد غور کریں کہ آپ میں کون کون سی خوبیاں یعنی اچھی عادتیں ہیں اور کون کون سی بری۔ پھر ان میں سے 10 خوبیاں اور خامیاں شارٹ لسٹ کر لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا بتانی ہے۔ اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ ان سے ریلیٹڈ سب سوالوں کے جواب آسانی سے اور کانفیڈنٹلی دے سکیں گے۔ ان پر جتنی زیادہ ڈسکشن ہوگی آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اب اس سوال کا جواب کہ کون سی ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے کینڈیڈیٹس فوراً ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی کئی ایک بری عادتیں ہیں، مثلاً انٹیگریٹی پرابلم یعنی بے ایمانی، یا آپ کا کوئی ایسا رومانٹک بیہیویئر جس میں آپ اتنے ملوث ہو چکے ہوں کہ کسی کے لیے بھی اسے قبول کرنا ناممکن ہو۔ سوشل ریلیشنز یعنی معاشرتی تعلقات مینٹین نہ کر سکنا، ایموشنل سٹیبلٹی نہ ہونا، لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہونا اور پلاننگ نہ کر سکنا۔ جس شخص میں یہ خرابیاں، خامیاں یا بری عادتیں ہوں وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے تو ISSB ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتا۔ مگر کیوں؟ اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے ایموشنز یعنی جذبات پر قابو ہی نہیں تو بھلا اس کا فوج میں کیا کام؟ ایموشنل سٹیبلٹی پر ہی ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ISSB ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں ہوتا ہے۔ اس میچ میں جو ٹیم اپنے ایموشنز کو خود پر بھاری نہیں پڑنے دیتی وہ جیت جاتی ہے، مگر ایک فوجی کے لیے تو ایموشنل سٹیبلٹی اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اسے میچ نہیں کھیلنا ہوتا بلکہ جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ جنگ کے میدان میں وہ دشمن کو مار رہا ہوتا ہے۔
उसके अपने साथी भी शहीद या जख्मी हो रहे होते हैं। अगर वो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं पा सकता तो फिर लड़ ली उसने जंग। इसलिए इमोशन स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वैसे प्रैक्टिस से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए अगर ये बुरी आदत आप में है तो इस पर काबू पाएं। गुस्सा कंट्रोल करना सीखें, और अगर कोई ऑफिसर सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकता तो अपनी टीम को भला क्या संभालेगा। इसी तरह प्लानिंग का टैलेंट ना रखने वाला शख्स भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर नहीं लग सकता, क्योंकि एक तो प्लानिंग सिखाना आसान नहीं, दूसरा ये कि ऐसा शख्स अपने सबऑर्डिनेट्स यानी मातहत लोगों से पूछेगा कि क्या करना है। मसलन अगर एक कैप्टन को उसके नीचे वाले लोग बताएंगे कि सर यूं कर लें, यूं ना करें, तो उसकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होगी, बल्कि फारिग हो जाएगी, और जिसमें जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं वो कुछ भी बन जाए लीडर नहीं बन सकता। और आर्म्ड फोर्सेस को कदम कदम पर लीडरशिप शो करना होती है, और लीडरशिप नाम है इनिशिएटिव लेने और इन्फ्लुएंस यानी मुतासिर करने का। अगर आप कॉलेज वगैरह के फंक्शंस, मैच वगैरह प्लान करने या कोई एडवेंचर करते रहते हैं तो ये आदत आपको ISSB पास करने में सपोर्ट करेगी, इसलिए अप्लाई करते वक्त ये बात जरूर लिखें। रही बात इन्फ्लुएंस करने की, तो इसकी अहमियत इस बात से जान लें कि अगर आप किसी को मुतासिर नहीं कर सकते तो वो आपके लिए जंग लड़ने क्यों जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट में कोई जिस्मानी खराबी है, मसलन वो बोल नहीं सकता, तो वो भी मिसफिट होता है, क्योंकि ऑफिसर को कमांड देना होती है, और ये सब चीजें ISSB टेस्ट लेने वाले फौरन जान लेते हैं। अगर आप ISSB टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एनालिसिस खुद कर लें, अपनी खूबियों को मजीद बढ़ाएं और शॉर्टकमिंग्स को दूर रखने की कोशिश करें। आपको कम से कम 6 माह से 1 साल तक खूब तैयारी करनी है, और सब चीज़ों पर कम से कम 1 घंटा रोजाना काम करें। ये कभी मत भूलें कि ISSB टेस्ट देने वाले एक निहायत अहम तरीन प्रोफेशन में जाने के लिए आते हैं, इसीलिए ये टेस्ट लेने वालों को एक सीरियस प्रोफेशनल शख्स चाहिए होता है। उनको तुक्केबाज आदमी की कोई ज़रूरत नहीं हो, इसलिए वो भी आपका टेस्ट देने के लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं। आप अभी टेस्ट देने पहुंचे भी नहीं होते कि उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी के तमाम नोट्स बनाए होते हैं, इसलिए आप भी निहायत तैयारी करें। 4 दिन का टेस्ट है, 2 या 3 घंटे का नहीं, ये जानकर तैयारी करें, और आपने तैयारी कर रखी है या नहीं ये इंटरव्यू में नजर आ जाएगा। वो आपको 2-4 सवालों में ही जज कर लेंगे, इसलिए खूब मेहनत करें। अपनी शख्सियत को चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। सब लोग मुख्तलिफ हैं। आपने दुनिया की मुश्किल तरीन नौकरी करने की तैयारी करनी है। फौज में आना आपका पैशन होना चाहिए। आपको साबित करना होगा कि आप इस मुश्किल तरीन काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब आपको खुद लगे कि ये तमाम खूबियाँ आप में हैं तो टेस्ट दें और फिर कमाल देखें। आप इंशाल्लाह हर सूरत कामयाब होंगे। और यही वजह है कि जो दूसरी बार ISSB टेस्ट देते हैं तो उनके पास होने की शरह 16-17% होती है, क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। मगर हमने इस वीडियो में आपको पास होने का आर या फिर गुर बता दिया है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो पहली ही बार कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।